اپنے سے ہونا سمجھانے کے لیے، اور کائنات سے نہیں ہو رہا، بنی ہوئی شکلوں سے، بنی ہوئی چیزوں سے نہیں ہو رہا، ہر اس کو سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں نے آ کر کلمے کے ذریعے اس کو سمجھایا قوم کو۔ ایسا ہی میرے دوستو، جس نے نبی کی بات کو مان لیا، جس نے کلمے کو مان لیا، لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیا، اس کو کیا ہوا؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جس نے اس کلمے کو تسلیم نہیں کیا، اس کی مخالفت کی، اللہ نے اس کو برباد کر دیا دنیا کے اندر، دنیا کے اندر برباد کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کو اللہ رب العالمین نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ہم بندوں کے بیچ میں بھجوایا ہے۔ اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اس کلمے کو بھجوایا نبیوں کے راستے، کہ اس کلمے کے ذریعے ہم انسان اپنے بنانے والے تک پہنچ جائیں۔ کیا مطلب اس کلمے سے اللہ تک پہنچنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں جو کچھ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، جہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس شکل سے ہماری جو ضرورت پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کلمے کے اندر سب سے پہلے وہاں سے نہیں ہونے کو بتلایا ہے۔ سب سے پہلے وہاں سے نہیں ہونے کو بتلایا ہے، اور نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ وہیں سے ہو رہا۔ اور بنانے والے کی خبر کیا ہے؟ کہ وہاں سے نہیں ہو رہا۔ ہماری آپ کی نظر دیکھ رہی ہے کہ ہو رہا ہے یہیں سے، روشنی سورج ہی سے مل رہی ہے، پانی بادل ہی سے مل رہا ہے، ہماری آپ کی نظر یہ دیکھ رہی، غلہ زمین سے مل رہا۔ لیکن میرے دوستو، دیکھنے والے کو زیادہ معلوم ہے یا بنانے والے کو زیادہ معلوم ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ارے بنانے والے کو تو زیادہ معلوم ہے۔ تو اس تمام کائنات کو، ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اس کے خالق کون؟ ارے کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اور بغیر کسی سبب کے بنایا ہے، بغیر کسی سبب کے بنایا۔ اس کو بنانے کے لیے کوئی سبب اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اس کو بنانے کے لیے کیا مطلب؟ کہ پہلی بھینسی بنانے کے لیے کوئی بھینسی استعمال کی، پھر پہلا انسان بنانے کے لیے کوئی انسان کو استعمال کیا، آسمان زمین ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں اس کو بنانے کے لیے کسی چیز کو استعمال کیا، بغیر کسی کو استعمال کیے ہوئے اور بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے، محض اپنی قدرت سے اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ بنانے کے بعد وہ دکھا رہا ہے سب کچھ اس سے ہوتا ہوا، اور خبر کیا بھجوا رہا ہے نبیوں کے راستے؟ کہ دیکھو میں نے بنایا ہے، میں کہہ رہا ہوں، اس سے ہوتا نہیں ہے، اس سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا اور ہمارے بنانے والے کا جھگڑا جو ہے وہ اس پر ہے۔ بنانے والا کہہ رہا ہے یہاں سے نہیں ہوتا، اور ہم لوگ کیا کہہ رہے؟ ارے آج ہم لوگ کیا کہہ رہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوتا، کرے گا تو وہ، لیکن اس کے بغیر کیسے کر دے گا؟ اور وہ کیا کہہ رہا کہ جہاں سے دیکھ رہے ہو وہاں سے نہیں ہو رہا، ہم کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں۔
اس کو کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے واقعات بتلائے اس نے قرآن میں جگہ جگہ کہ اس کو کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پھل دینے کے لیے پیڑ کی ضرورت نہیں ہے. مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ نے. مریم علیہ السلام کے خالو جان حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان کو مسجد اقصی کے اندر ایک حجرہ تھا. اس حجرے میں روز شام صبح میں ان کو چھوڑتے اور شام میں آ کے ان کو لے کے چلے جاتے. اس حجرے کے نزدیک آدمی اور عورت کا آنا منع تھا، حتیٰ کہ زکریا علیہ السلام خود نہ جاتے. یہ باہر سے اپنا بلا لیتے، کبھی کھانس کے کبھی جیسے بھی بلاتے ہو. تو ایک مرتبہ یہ پہنچ گئے اندر کمرے کے حجرے کے. جب اندر پہنچ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں بغیر موسم کے پھل دھرے ہیں، سب بغیر موسم کے پھل رکھے ہیں. تو کہہ رہے ہیں مریم یہ بتاؤ یہ تمہارے پاس آخر بغیر موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ کوئی آدمی آ نہیں سکتا، عورت کا آنا منع ہے، یہ کون دے گیا تم کو؟ کیا کہہ رہی مریم علیہ السلام؟ مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں اے میرے خالو جان، ایسے پھل تو میرا اللہ روز اتار کے آسمان سے کھلاتا ہے مجھے. ایسے پھل میرا بنانے والا مجھے روز اتار کے کھلاتا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے کسی شکل کی ضرورت ہے. لیکن میرے دوستو، ہم مسلمانوں نے چونکہ ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے اس کے کرنے میں شکل کو جوڑ دیا، اس کے کرنے میں بنی ہوئی چیزوں کو جوڑ دیا کہ اس کے بغیر وہ کیسے کر سکتا ہے. جو خالق ان کے بغیر ان کو پیدا کر سکتا ہے وہ ان کے بغیر کر نہیں سکتا. کہ نہیں میرے دوستو، اس کو کرنے کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. بے شمار واقعات ہیں. ابئی میں ایک صحابی ہیں، جیل کی کوٹری میں بند ہیں. ان کو 3 دن تک کھانا پینا نہیں دیا گیا. تو اس کی یہاں کی جو باندی تھی وہ باندی کہتی ہے کہ یہ بند تھے کمرے کے اندر ایک کوٹری میں، اور میں نے سوچا 3 دن سے تو کچھ کھایا نہیں انہوں نے. بہت کہتے تھے کہ اسباب سے نہیں، بنے ہوئے سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے. بہت کہتے تھے چلو چل کے دیکھے ذرا ان کا کیا حال ہو گیا ہوگا. تو باندی کہتی جیسے ہی ہم پہنچے اور ایک جھیری سے جھانک کے دیکھا ہم نے کمرے کے اندر، تو دیکھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا لیے کھا رہے. کہہ رہے میں حیران رہ گئے کہ پورے عرب میں کہیں انگوروں کا سیزن نہیں ہے اور ان کو یہاں کوئی لا کے دینے والا نہیں. آخر آئے کہاں سے انگور جی آئے کہاں سے؟ کہنے لگی بس میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جہاں سے دکھ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا، اسباب سے نہیں ہو، اللہ کر رہے ہیں، اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، بات یہی صحیح ہے. ترنت آ گئی، اسلام میں داخل ہو گئے. ترنت جی اسلام میں داخل ہو گئے. اس لیے میرے دوستو، صحابہ اکرام نے اللہ سے اپنے کاموں کو بنوانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا تھا. کیا سیکھا تھا؟ جی ایمان سیکھا تھا. اللہ کی قدرت سے ہم مسلمان فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے صحابہ اور انبیاء کے ساتھ، انبیاء اور صحابہ کے ساتھ جو ہوا ہے، اللہ کی قسم ان سے 10 گنا زیادہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ہے. قیامت تک آنے والے ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ ہوگا. ہر ایک انسان کے ساتھ ان سے 10 گنا زیادہ ہوگا. لیکن میرے دوستو، اس کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں بنے ہوئے سے نا امید ہونا پڑے گا. بنے ہوئے سے جو کچھ بھی بنا ہے
اس سے اپنی امیدوں کو نکالنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا امیدیں. اپنی دکان سے کسی کو امید، کسی کو اپنے کھیت سے امید، کسی کو اپنی محنت سے امید، کسی کو اپنے بھائی اور باپ سے امید. جہاں جہاں سے امیدیں بندھی ہیں ہماری، کام بنوانے کی، کام بننے کی، جہاں سے امیدیں بندھی ہیں وہاں سے امیدیں توڑنی پڑیں گی. اس کلمے کے ذریعے سب سے پہلے اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں لا الہ، کہ جہاں سے تمہیں امیدیں ہیں، جہاں سے تم دیکھ رہے ہو، وہاں سے پہلے نا امید ہو. کیا ہو؟ اپنی امیدیں توڑو. پھر اللہ ہے کہ جہاں سے دکھ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے. نظام کائنات کا یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ میرے دوستو ہماری عقل سے، ہماری جگاڑوں سے یا حکومت سے نہیں چل رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں. تو ان کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ان کے غیر کا یقین نکالنا پڑے گا، اپنی امیدوں کو توڑنا پڑے گا. اس کے لیے کہ ہمیں جہاں جہاں سے دکھ رہا ہے ہوتا ہوا، اس کا انکار کرنا پڑے گا. کہ نہیں، وہاں سے نہیں ہو رہا. اس کو زبان سے کہنا پڑے گا، ورنہ میرے دوستو اس کو کہے بغیر کوئی مطلب سمجھ لو چارہ نہیں ہے. اس کو کہے بغیر نا امید ہو ہی نہیں سکتے. کلمے کو کہنے کا حکم ملا ہے، کلمے کو جی کہنے کا حکم ملا ہے، کلمہ کہو. لیکن میرے دوستو آج ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے 24 گھنٹے ہم لوگ اپنی زبان سے شرکیہ اور کفریہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ شرک بولتے ہیں اور کفر بولتے ہیں. جی ایمان نہ سیکھنے کی وجہ سے. اگر ایمان سیکھ رہے ہوتے تو یہ کفر کے بول نہ بول رہے ہوتے کہ اس سے یہ ہو گیا، فلاں سے یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، ان سے یہ ہو گیا. جی کفریہ بول گئے، کفر بول گئے. ہونے کی نسبت اللہ کے علاوہ دوسروں سے ہم جوڑ لیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھو کیسے ایمان سکھایا، قدم قدم پہ ایمان سکھایا. آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام سے فرمایا تم میں سے بعض صبح کو مومن ہوں گے اور بعض کافر ہوں گے. بعض کون ہوں گے؟ بعض کافر ہوں گے اور بعض مومن ہوں گے. صحابہ دہل گئے کہ یا رسول اللہ بعض مومن اور بعض کافر، کیا معاملہ ہے؟ ہم کفر چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں، آپ بتا رہے ہیں بعض مومن ہوں گے اور بعض کافر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے صبح اٹھ کر جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے، اللہ کا انکار کرنے والا ہے. اور جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے کرنے سے ہوئی، اللہ کے برسانے سے ہوئی ہے، اس کا ستاروں سے، بادل سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، ان کا انکار کرنے والا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، خالی زبان کے بول خالی آپ نے فرمایا جو یہ کہہ دے گا کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، کافر ہے وہ. اور ہم لوگ دن بھر کیا بولتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے ہم لوگ کو. ارے کیا بولتے ہیں بھیا؟ رات میں کا بتاون ٹھنڈا پانی خوب پی لیے ران اور کھا لیے ران تو کی وجہ سے زکام ہو گیا. کیا ہوا؟ کیا بتاون گرمی سے ایک دم کھیت سے چلے آ رہے اور گرم دھوپ رہا ہے اور ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، اس لیے بخار چڑھ گیا، طبیعت کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. کیا بول لے؟ ارے کیا بول لے؟ کفر بول لے، کفر. جی اگر اسی حال میں موت آ گئی نا، کافر کی لسٹ میں اٹھائے جائیں گے. اس لیے فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے افسوس ان لوگوں پر نہیں ہے جو گرجا گھروں میں اور مندروں میں جا کے عبادت کرتے ہیں،
مطلب چرچ میں اور مندر میں جا کے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا والوں کی فہرست میں بھی کافر ہیں اور اللہ کی فہرست میں بھی کافر ہیں۔ ارے ہے نہیں؟ فرمایا افسوس ان لوگوں پر ہے، اس میں ہمارے لیے بڑے اس کی بات ہے۔ فرمایا افسوس ان لوگوں پر ہے، یہ مسلمان مسجد جانے والا جس کو دنیا کی نظر میں تو مسلمان سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں یہ بھی کافر، اللہ کی فہرست میں، اللہ کے یہاں لسٹ میں کافر میں نام لکھا ہے، اور دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو دیکھ لو زبان کے بول، اب 24 گھنٹے کے بول ہمارے کیا ہیں؟ ارے ہر ایک جانتا ہے، خوب جانتا ہے اپنے اپنے بول کو۔ اس لیے بول صحیح کرنا پڑے گا، اپنے کیا کرنا پڑے گا؟ بول صحیح کرنا پڑے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارے رہبروں نے ہمیں اس چیز کو صحیح کرنا چاہیے تھا، تو اس سے ہٹا کر دوسری چیز کو صحیح کرنے میں لگا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ زمانے کے اندر مسلمان اپنے عمل ٹھیک کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جماعت میں نکل رہا ہے، نماز صحیح ہو جاوے، کہاں صحیح ہو جائے؟ نماز صحیح ہو جائے۔ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے مسلمان ہیں اور اپنے بول نہیں صحیح کر رہا۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم اپنے بول صحیح کر لو، ہم تمہارے عمل صحیح کر دیں گے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تم اپنے قول کو درست کر لو، تمہارے عمل کو ہم درست کر دیں گے۔ کیا مطلب قول کو درست کرنے کا؟ اس کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قول صحیح کرنے کا مطلب کلمہ لا الہ الا اللہ کو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، کلمے کی گواہی دینا، کہ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اس کی گواہی دینا کہ نہیں وہ وہاں سے نہیں ہو رہا، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ اللہ کیسے کریں گے وہ کیسے؟ ان کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ ان کے کرنے کا ضابطہ میرے دوستو دنیا کے اسباب، دنیا کی شکلیں، دنیا کا سامان، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر میرے دوستو اللہ کے کرنے کا ضابطہ یہ کائنات کے اسباب ہوتے تو آج دنیا میں کوئی بھی انسان پریشان ہوتا؟ بھلا بتاؤ، سب کے پاس ارے اسباب ہے نہیں، کسی نہ کسی درجے میں اسباب ہے سب کے پاس۔ اگر اللہ کے کرنے کا ضابطہ اسباب ہوتا تو آج سب کامیاب ہوتے، کوئی ناکام نہ ہوتا۔ اگر اللہ کے کرنے کا ضابطہ اسباب ہوتا تو آج سب کی اولادیں ہوتی، کوئی بے اولاد نہ ہوتا، کیونکہ عورت سب کے پاس ہے، جس کی شادی ہو گئی اس کے پاس عورت، لیکن اولاد ہے۔ اگر ضابطہ اسباب ہوتا تو ہونا چاہیے۔ کتنے مریض ہیں دوائیں کھا رہے ہیں لیکن شفا، اگر ضابطہ اسباب ہوتا تو شفا سب کو ملنی چاہیے۔ وہی دوا سے آپ کو شفا، مطلب آپ کھا رہے ہو وہی دوا سے آپ کہہ رہے ہو ہم کو شفا مل لی، دوسرا کھا رہا ہے اس کے نہیں ٹھیک ہو رہی بیماری، کیا مطلب ہے؟ کہ دوا سے بیماری ٹھیک ہو رہی کہ نہیں، بیماری اللہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ ہمارے گمان پر صحیح کر رہے ہیں۔ کائے پر صحیح کر رہے ہیں؟ چاہے جس چیز کا گمان بنا لو۔ تو اللہ کے کرنے کا ضابطہ یہ اسباب نہیں ہے۔ اگر اسباب ہوتا تو آج دنیا میں کوئی پریشان حال نہ ہوتا، ارے ہوتا کوئی؟ پھر کیا ہے اللہ کے کرنے کا ضابطہ؟ کہ اللہ کے کرنے کا ضابطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے عمل ہیں۔ اللہ کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے اللہ کے کرنے کا ضابطہ۔ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم مسلمانوں کو
اللہ نے اپنے لاڈلے کے ذریعے عمل بھجوائے ہر لائن کا فائدہ اٹھانے کے لیے. جیسے بیماری سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ عمل بتائے، مال بڑھانے کے لیے عمل بتایا، عمر بڑھانے کے لیے صلہ رحمی کا عمل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے، اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے عمل بتلایا ہے. لیکن مسلمان جب عمل سے فائدہ اٹھا لے گا، جب اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، جس دن نماز سے فائدہ اٹھا لے گا، کیونکہ جس کی نماز قبول اس کے سارے اعمال قبول، جس کی نماز نہیں قبول اس کا کوئی عمل نہیں قبول. جس کی نماز سے کام ہو جائے گا اس کے سارے اعمال سے کام ہوئیں گے، صحت سے بھی، صدقے سے بھی، نیچے کے جتنے اعمال ہیں سب سے کام بن جائیں گے. اور جس کی نماز سے کام نہیں بنے گا اس کا کوئی عمل سے کام نہیں بننے والا، چاہے مسلمان عمل کر کر کے مر جائے لیکن اس کو کچھ نہ ملنے والا. کیوں؟ کیونکہ میرے دوستو ایمان کے بغیر عمل ایسا ہوتا ہے جیسے مان لو بجلی نہیں آ رہی ہے، ٹھیک، بجلی نہیں آ رہی ہے، آپ کولر چلاتے چلاتے تھک جاؤ گے، کولر چلے گا؟ کاہے؟ یا آپ کا جو تار گیا ہے کھمبے میں وہاں سے تار ہٹا دو، یا مان لو گھر میں کنیکشن کروا لیا، سب کچھ ہے، اب تم نے سنا کہ کولر ہوا پھینکتا ہے، بڑھیا لیا ہے، اے سی بڑھیا کولنگ کرتا ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس میں، لیا ہے، اس کے فضائل سنے، لیا ہے، فریج ٹھنڈا پانی دیتی ہے، فریج لیا ہے، واشنگ مشین سے کپڑے خالی ڈال دو، سرف ڈال دو، دھل جاتے ہیں بڑھیا، واشنگ مشین لیا ہے، لائن ہر جگہ کھینچی ہوئی ہے، سب جگہ ہے، لیکن تم نے پاور ہاؤس سے کنیکشن نہیں لیا، لائٹ نہیں لی ہے. اچھا سچی بتاؤ، آپ فریج سے فائدہ اٹھا لو گے مطلب ٹھنڈا پانی پی لو گے، واشنگ مشین سے فائدہ اٹھا لو گے مطلب کپڑے دھل لو گے اس سے، اے سی کی ہوا کھا لو گے. کاہے؟ کیونکہ آپ یہ الیکٹرک آئٹم لے تو آئے ہو لیکن آپ کے گھر میں لائٹ نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اس لیے آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے. ارے اٹھا پاؤ گے کہیں؟ نہیں اٹھا پاؤ گے. اس لیے میرے دوستو آج دیکھو ہم مسلمانوں کے پاس اعمال بہت ہیں، اعمال سارے موجود ہیں، لیکن ہم مسلمان اعمال سے کہیں فائدہ اٹھا پا رہے؟ ارے فائدہ اٹھا پا رہے؟ نہیں اٹھا پا رہے. اس لیے اعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا عمل ملا تھا، سب سے عظیم الشان عمل ملا تھا، جو وہ نماز کا عمل ملا تھا. اور نماز سے فائدہ اٹھانے کے لیے نماز میں دو چیزیں، یہ دو چیزیں ہم لے آئیں گے نماز میں، نماز سے ہماری کام بن جائے گا. سب سے پہلی چیز نماز کے اندر جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کا دھیان. کس کے سامنے کھڑے؟ نماز کے اندر جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کا دھیان، اور جس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اس کا علم حاصل کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اور اس سے کیا کہہ رہے ہیں ہم نماز کے عمل میں اس کا علم حاصل کرنا. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو اللہ سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہو، اور کس کے سامنے کھڑے اس کا علم اور اس کا دھیان، اس کا یہ دو چیزیں لے آؤ. یہی نماز ہے میرے دوستو. اسی نماز پر اللہ رب العالمین جو کچھ صحابہ کے ساتھ کیا ہے وہی ہمارے آپ کے ساتھ کریں گے، وہی سب کچھ کریں گے. اگر ان کے لیے مردے کو زندہ کیا ہے نماز پر تو یہاں بھی مردہ زندہ ہوگا نماز پر.
اگر ان کے لیے نماز پر پیٹ کی درد دور کری ہے تو یہاں بھی دور ہوئے گی. اس لیے میرے دوستوں، نماز سے فائدہ اٹھانے کے لیے، ایسا بننے کے لیے یہ محنت کروائی جا رہی ہے ہم مسلمانوں سے کہ ہم مسلمان ایمان کے سیکھنے پر آ جائیں. ہم مسلمانوں سے سب سے بڑی جو چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے ایمان کے سیکھنے کا رواج اور مزاج نکل چکا ہے.